خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ، خودی ہے تیغ فساں لا الہ الا اللہ، یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ، اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم ازاں لا الہ الا اللہ، یہ نغمہ فصل گلو لالا کا نہیں پابند، بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ۔ حضور سے محبت، حضور سے محبت، حضور سے محبت، دوستو توجہ میری جانب رہے، حضور سے محبت فرض ہے، اور میں نے اپنا فتویٰ نہیں سنایا، میں نے اپنے ابا جی کا فتویٰ نہیں سنایا، میں نے اپنے مرشد کا فتویٰ نہیں سنایا، میں نے اپنے استاد کا فتویٰ نہیں سنایا، حضور کا فتویٰ میں نے آپ کو سنایا ہے۔ حضور فرما رہے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ حضور فرماتے ہیں وہ شخص مومن نہیں، وہ شخص مومن نہیں۔ یا رسول اللہ کون؟ آقا فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ، جو اپنے والدین سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ، یا رسول اللہ اور رشتے بھی گنوائیں گے۔ آقا فرماتے ہیں گنوانے کیا ہیں؟ والناس، ہر انسان سے زیادہ، جب تک میں محمد سے محبت نہیں رکھتا وہ مومن نہیں۔ اچھا یا رسول اللہ سب سے زیادہ محبت کیوں؟ توجہ، ماں باپ انہیں دیکھا ہے محبت، بچوں کو میں نے دیکھا ہے میرے پاس رہتے ہیں، ان سے محبت کرو، بہن بھائیوں سے محبت کرو، رشتہ داروں سے محبت کرو، والدین سے محبت کرو، لیکن سب سے زیادہ محبت حضور سے۔ یہ سب سے زیادہ کیوں؟ جملہ اجازت ہو تو میں آپ کی خدمت میں یوں تھال میں پیش کروں جی؟ یہ سب سے زیادہ کیوں؟ اس لیے اگر والدین کے برابر ہوتی، اگر بہن بھائیوں سے محبت کر حضور سے محبت کر یہ حکم ہوتا، والدین سے محبت کر حضور سے محبت کر یہ حکم ہوتا، بچے سے محبت کر حضور سے محبت کر یہ حکم ہوتا، اپنے عزیزوں سے محبت کر حضور سے محبت کر یہ حکم ہوتا۔ جب محبت برابر ہوتی تو جب حکم آ جاتا حضور کا، دوسری طرف خواہش ہوتی تیرے باپ کی، دوسری طرف خواہش ہوتی تیرے استاد کی، دوسری طرف خواہش ہوتی تیری اولاد کی، اس حکم کے بدلے میں تو چاہتا اب محبت برابر ہے، چاہے حضور کی مانوں، چاہے والدین کی مانوں، چاہے حضور کی مانوں، چاہے بیوی کی مانوں، چاہے حضور کی مانوں، چاہے اولاد کی مانوں، چاہے حضور کی مانوں، چاہے دوست کی مانوں، چاہے حضور کی مانوں، چاہے استاد کی مانوں۔ اللہ فرماتے ہیں برابر نہیں، سب سے زیادہ محبت حضور سے کر، اس لیے کہ جب حکم آ جائے گا اس کے سامنے تو برادری کی رسمیں نہ چلا سکے۔ محبت حضور کا آ گیا، محبت حضور کا آ گیا، محبت حضور کا حکم آ گیا، اب برادری کی رسمیں نہیں چلے گی، والدین کی محبت حضور کی محبت کے سامنے نہیں چلے گی۔ جس دل وچ عشق نبی نہیں ہے او دے بوٹے نو جڑا تو وڈ دے، وہ کملی والے دے نال کرو پیارے نا، چھنڈے عشق نبی دے گڈ دے، وہ پڑھ پڑھ کے درود حضور ہی اتے، سینیاں وچوں قدورتاں کٹ دے، وہ نبی حشر وچ کہن فرشتیاں نو اے امتی ہے میرا انو چھڑ دے۔ محبت ہوتی ہے کسی کا حسن دیکھ کر، کسی کا جمال دیکھ کر، کسی کا حسن دیکھ کر، جمال دیکھ کر۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ نے تو لکھا نا کہ اللہ نے 100 حصے کیے اور 99 محبوب کو دیے، تو قاری محمد طیب رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ اللہ نے جب جمال بنایا تو اس کو کوئی حصہ ہی نہیں کیا، سارا جمال اپنے محبوب کو عطا کیا۔ اور جنہوں نے یوسف کو دیکھا انہوں نے پورے کاٹے،
جنہوں نے میرے آقا کو دیکھا وہ پورے کٹ گئے. جنہوں نے یوسف کو دیکھا، دوستو توجہ رکھنا، جنہوں نے یوسف کو دیکھا انہوں نے پورے کاٹے مدہوشی میں، اور جنہوں نے میرے آقا کو دیکھا وہ مدہوش تھے، ہوش آ گیا. اصلی بولے میں بات اور سناؤں؟ جی بولو تو میں بات سناؤں. وہ بے ہوش تھے، اس نے مصطفیٰ کو دیکھا تو ہوش آ گیا. بے ہوش تھے، ہاں بے ہوش تھے. جہاں پتھر دیکھتے خوبصورت جھک جاتے، بے ہوش تھے. جہاں خوبصورت جھنڈی دیکھتے جھک جاتے، بے ہوش تھے. جہاں خوبصورت پتھر دیکھتے معبود بنا لیتے، بے ہوش تھے. جہاں خوبصورت جھنڈا دیکھتے مسجود بنا لیتے، بے ہوش تھے. کعبے کا ننگا طواف کرتے، بے ہوش تھے. بیٹیوں کو زندہ دفن کرتے، بے ہوش تھے. پانی پہ جھگڑتے تو خون بہا دیتے، بے ہوش تھے. جانوروں کی لڑائیوں پہ جھگڑتے تو خون بہا دیتے، بے ہوش تھے. بے ہوش تھے، لیکن اب ایسا ہوش آیا اس نے مصطفیٰ کو دیکھ کر کہ رب کو کہنا پڑا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. مستند وہی رستے مانے گئے جس سے ہو کر محمد کے دیوانے گئے. بے ہوش تھے لیکن اب ہوش آ گیا. بے ہوش تھے لیکن اب ہوش، اور ہوش ایسا آیا کہ جنگل کے درندوں کو مخاطب ہو کے کہتے ہیں درندوں جنگل چھوڑ دو، محمد کے غلام آ رہے ہیں. ہوش ایسا آیا، ایمان ایسا بنا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. ایمان ایسا بنا کہ حضرت سفینہ کو شیر اپنے کندھے پہ اٹھا لیتا ہے. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ ایسا ایمان بنا. میرے لیے مثال اللہ نے وہ اس لیے یوں بنا دیا کہ صحرا آئے پار کر گئے، جنگل آئے پار کر گئے، بیابان آئے پار کر گئے، دریا آ گیا، گھوڑے کی لگامیں کھینچی، ٹانگیں اٹھائیں، دریا میں رکھ دی. اب ایسے ہوش میں آئے ہیں کہ انہیں دریا بھی نہیں ڈبوتا، کشتیاں ساحل پہ اپنی لگائے ہوئے ہیں. کیا وہ ڈوبے جو محمد کے ترائے ہوئے ہیں؟ چہرہ ہے کہ انوار دو عالم کا صحیفہ، آنکھیں ہیں کہ بحرین تقدس کے نگی ہیں، ماتھا ہے کہ وحدت کی تجلی کا ہے ورق، عارض ہے کہ والفجر کی آیت کے امی ہیں، گیسو ہے کہ واللیل کے بکھرے ہوئے سائے، ابرو ہے کہ قوسین شب قدر کھلے ہیں، گردن ہے کہ برفرق زمیں اوج سریا، لب صورت یاقوت شعاؤں میں دلے ہیں، قد ہے کہ نبوت کے خد و خال کا معیار، بازو ہے کہ توحید کی عظمت کے علم ہیں، سینہ ہے کہ رمز دل ہستی کا خزینہ، پلکیں ہیں کہ الفاظ رخ لوح و قلم ہیں، باتیں ہیں کہ طوبہ کی چٹکتی ہوئی کلیاں، لہجہ ہے کہ یزداں کی زباں بول رہی ہے، خطبے ہے کہ سامن کے امٹتے ہوئے بادل، قراءت ہے کہ اسرار جہاں کھول رہی ہے، یہ دانت یہ شیرازہ شبنم کے تراشے، یاقوت کی وادی میں دمکتے ہوئے ہیرے، شرمندہ تابے لب دندان پیغمبر، حرف بسنا خانی خامہ بسریرے، یہ موج تبسم ہے کہ رنگوں کی دنک ہے، یہ عکس متانت ہے کہ ٹھہرا ہوا موسم، یہ شکر کے سجدے ہے کہ آیات کی تنزیل، یہ آنکھ میں آنسو ہے کہ الہام کی رمجم، یہ ہاتھ یہ کونین کی تقدیر کے اوراق، یہ خط یہ خد و خال رخ مصحف و انجیل، یہ پاؤں یہ مہتاب کی کرنوں کے معابد، یہ نقش قدم بوسگ ہے رفرف و جبریل، دوش پہ چادر ہے کہ کہنے کو تو ملبوس بشر اوڑھ کے آیا، کہنے کو تو ملبوس بشر اوڑھ کے آیا، لیکن تیرے احکام فلک پر بھی چلے ہیں، انگلی کا اشارہ تھا کہ تقدیر کی ضربت، مہتاب کے ٹکڑے تیرے قدموں میں گرے ہیں، کہنے کو تو فاقوں پہ گزری تیری راتیں، اسلام مگر اب بھی نمک خار ہے تیرا، تو نہیں سکھائی تمیز من و یزداں، انسان کی گردن پہ صدا بار ہے تیرا، کہنے کو تیرا فقر تیرے فخر کا باعث، لیکن تو سخاوت کے سمندر کا کنارہ، کہنے کو تیرے سر پہ ہے دستار یتیمی، لیکن تو زمانے کے یتیموں کا سہارا. نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکوٰۃ اچھی،
مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا، نہ جب تک کٹ مروں خواجہ بطحا کی حرمت پر، خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ تہذیب عبادت ہے سراپائے محمد، تسلیم کی خوشبو چمن آرائے محمد، تنظیم خدا ساز تمنائے محمد، منشا جو خدا کا وہی منشائے محمد، جس دل میں ہے اللہ وہی رہتے ہیں وہ بھی، کہتا ہے جو اللہ وہی کہتے ہیں وہ بھی، اللہ کی اطاعت ہے محمد کی اطاعت، قرآن کی دعوت ہے محمد کی اطاعت، ہے جتنا شعور اتنا ہی اس حد کو سمجھ لے، ہے جتنا شعور اتنا ہی اس حد کو سمجھ لے، اللہ کو سمجھنا ہے محمد کو سمجھ لے، اللہ کو سمجھنا ہے محمد کو سمجھ لے۔ اللہ ہے کیا جس نے بتایا وہ محمد، قرآن سے پیغام جو لایا وہ محمد، آیات میں پیوست جو آیا وہ محمد، جس نے بشریت کو سجایا وہ محمد، وہ علم معظم وہ طبیعت وہ محمد، قرآن زبان ترہ گفتار محمد، قرآن عمل منزل کردار محمد، اخلاق ہماگیر کی وسعت ہے محمد، انسان سے انسان کی ملت ہے محمد، روح شمس و قمر محمد، مطلوب بام و تر محمد، راہدار رہبر محمد، راکب بحر و بر محمد، نطق شیری اثر محمد، طیب و طاہر محمد، مزمل و مدثر محمد، نبی الحرمین محمد، سرور کونین محمد، محبوب رب المشرقین محمد، جد الحسن والحسین محمد، امام القبلتین محمد، شفیع المذنبین محمد، سید العارفین محمد، سید الساجدین محمد، مشعل بزم وفا محمد، واجب حلاتا محمد، کوہر ارتقا محمد، کوہر انما محمد، سید الاسفیاء محمد، آفتاب خدا محمد، مہتاب عطا محمد، یاسین و طٰہٰ محمد، رحمت للعالمین محمد، رہبر السالکین محمد، راحت العاشقین محمد، صاحب کعبہ قوسین محمد، رسول الثقلین محمد، نازش دو جہاں محمد، رحمت برسبا محمد، ہادی انسجا محمد، فخر کون و مقا محمد، مشفق و مہربا محمد، راحت آسیہ محمد، سید و سردار محمد، قافلہ سالار محمد، مصدر انوار محمد، نور انوار محمد، حبیب کردگار محمد، مقصد کائنات محمد، مقصود کائنات محمد، مرکز کائنات محمد، ہادی کائنات محمد، روح کائنات محمد، طبیب کائنات محمد، حسن کائنات محمد، رونق کائنات محمد، بہار کائنات محمد، فخر موجودات محمد، جمیع الحسنات محمد، جامع البرکات محمد، خیر الانام محمد، سید العرب والعجم محمد، جمیل الشیم محمد، تاجدار حرم محمد، چراغ حرم محمد، عادل بے عدیل محمد، دعائے خلیل محمد، لطف رب جلیل محمد، صادق و حمی محمد، خیر الورا محمد، بدر الدجا محمد، شمس الضحیٰ محمد، احمد مجتبی محمد۔ ایک یہ قرآن جو آپ کے گھروں میں ہے، اور ایک وہ قرآن جو اماں عائشہ کے گھر میں ہے۔ بول 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 بول۔ یہ قرآن جو آپ کے گھروں میں ہے، اور ایک وہ قرآن جو اماں عائشہ کے گھر میں ہے۔ یہ قرآن بھی اعلیٰ، وہ قرآن بھی اعلیٰ، یہ قرآن بھی بالا، وہ قرآن بھی بالا، یہ قرآن بھی نرالا، وہ قرآن بھی نرالا، یہ قرآن بھی سچا، وہ قرآن بھی سچا، یہ بھی سچا، وہ بھی سچا، یہ بھی حسین، وہ بھی حسین، یہ بھی رحمت، وہ بھی رحمت، یہ بھی لا ریب، وہ بھی لا ریب، یہ بھی بے عیب، وہ بھی بے عیب، یہ بھی حسین جو 30 پاروں والا ہے، وہ بھی حسین جو والضحیٰ کے چہرے والا ہے۔ فرق یہ اس کے پارے حسین، اس کے نظارے حسین، فرق یہ اس کی سطریں کالی، اس کی زلفیں کالی، فرق یہ ہدایت وہ ہادی، یہ واعظ وہ واعظ، یہ رحمت وہ رحمت للعالمین، فرق یہ نور وہ سراج منیر، فرق یہ لفظ وہ معنی، یہ متن وہ تشریح، یہ تشریح وہ تفسیر، یہ کنایہ وہ تعریف، یہ دعویٰ وہ دلیل، یہ قندیل وہ تنویر، یہ خاموش وہ بولتا ہوا، یہ سینوں میں اترنے والا، وہ روحوں میں اترنے والا، یہ کتابوں کا سردار، وہ نبیوں کا سردار، جو اسے پڑھے قاری بنے، جو اسے پڑھے صحابی بنے۔ جو اسے پڑھے قاری بنے، جو اسے پڑھے صحابی بنے، جو اسے پڑھے قاری بنے، جو اسے پڑھے۔ میں جملہ عرض کروں جی، جو نہ بولا وہ ہوگا۔
جو اسے بڑے قاری بنے. اب آپ پتہ نہیں کیا سمجھ رہے ہوں گے ممبر پہ بیٹھ کے, وہ پتہ نہیں کیا کہہ دیا. وہ کا مطلب وہ لینا جو میرے دل میں ہے. تجھے کیا پتا میں نے تجھے کیا کہا ہے؟ توجہ ہے دوست. جو اسے بڑے قاری بنے, جو اسے بڑے صحابی بنے. مزہ تب ہے میں جملہ ادھر بولوں آپ ادھر پہنچے. جو اسے بڑے قاری بنے, جو اسے بڑے صحابی بنے. یہ قرآن 2 گتوں میں محفوظ, وہ قرآن 2 سچوں میں محفوظ. ان کے موضوع ہیں تفسیر مظہری اٹھائیے, معارف القرآن اٹھائیے. ہر مفسر نے ہر سورت کا موضوع لکھا ہے. سورہ بقرہ یہودیت کا رد ہے, سورہ آل عمران عیسائیت کا رد ہے, سورہ نساء عورتوں کے مسائل بتاتی ہے, سورہ فرقان حق و باطل میں فرق کرتی ہے, سورہ قصص تاریخ کا علم دیتی ہے, سورہ نور روشنی کا پیغام دیتی ہے, سورہ انفال جہاد کا سبق دیتی ہے, سورہ صف تقویٰ کا درس دیتی ہے. اللہ ادھر صورتیں ہیں, اللہ فرماتے ہیں ادھر بھی صورتیں ہیں. اللہ ان صورتوں کے موضوع ہیں. اللہ فرماتے ہیں ادھر دیکھ ان صورتوں کے بھی موضوع ہیں. ادھر سورہ بقرہ ہے, یہودیت کا رد اس کا موضوع ہے. ادھر سورت عبداللہ بن سلام ہے, یہودیت کے رد کا بہت بڑا عالم ہے. ادھر سورہ آل عمران ہے, عیسائیت کا رد اس کا موضوع ہے. ادھر سورت سلمان فارسی ہے, عیسائیت کے رد کا بہت بڑا عالم ہے. ارے ادھر سورہ نساء ہے, ادھر سورت عائشہ ہے. ادھر سورہ نساء ہے, ادھر سورت عائشہ ہے. ادھر سورہ قصص ہے, تاریخ کا علم دیتی ہے. ادھر سورت ابو بکر ہے, تاریخ کا بہت بڑا عالم ہے. ادھر سورہ فرقان ہے, حق و باطل میں فرق کرتی ہے. ادھر سورت فاروق اعظم ہے. ادھر سورہ نور ہے, ادھر ذی-النورین ہے. ادھر سورہ نور ہے, ادھر ذی-النورین ہے. ادھر سورہ صف ہے, تقویٰ کا درس دیتی ہے. ادھر سورت علی ہے, ادھر سورہ انفال ہے, جہاد بتاتی ہے. ادھر سورت خالد بن ولید ہے. 100 کروڑ ہو تو 1 ارب بنتا ہے, 100 ارب ہو تو 1 خرب بنتا ہے. 500 ارب سال ہو گئے سورج کو چلتے ہوئے. 600 میل فی سیکنڈ کی رفتار سے دوڑ رہا ہے. 1 منٹ پہلے کہو غروب ہو کے دکھا. والشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القدیم لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر. جہاں اس نے منزلیں متعین کر دی ہیں چاند کی سورج کی, وہ وہیں پہ ہیں. یوں ہی تو نہیں آپ کے علماء نے نقشہ لگایا ہوتا, دائمی نقشہ. میں نے ابتدا میں کہا لفظ بولتے ہو ان پہ غور بھی کیا کرو. دائمی نقشہ ہر مسجد میں لگا ہوتا ہے, دائمی نقشہ. اگلے برس بھی یہی ہوگا, اگلے برس بھی اسی منٹ پہ ظہر ہوگی, اثر ہوگی. اگر زمین و آسمان کے نظام نے بغاوت کرنا ہوتی, میرے جملے یاد کر لو, کوئی بھی ملک میں فرقہ واریت پھیلانے والا آپ کو داؤ نہیں لگا سکے گا, آپ کو گمراہ نہیں کر سکے گا. اگر زمین و آسمان کے نظام نے بغاوت کرنا ہوتی, اللہ الوہیت کی دلیل نہ بناتا. اگر صحابہ نے حضور کے بعد گمراہ ہو جانا ہوتا, اللہ محبوب کی رسالت کی دلیل نہ بناتا. میں نے آپ کے سامنے حضور کا فرمان سنایا. حضور فرما رہے ہیں اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم من بعدی غرضا. ہر جمعے میں خطیب سے سنتے ہو اللہ اللہ فی اصحابی, میں اپنے ذوق میں معنی کرنے جا رہا ہوں. حضور فرما رہے ہیں اوہ لوگو توانو رب دا واسطہ میرے صحابہ نو کچھ نہ کہنا. میری جان صحابہ کے حق میں, ایمان صحابہ کے حق میں, قرآن صحابہ کے حق میں, دنیا کے سارے غیرت مند انسان صحابہ کے حق میں, گلشن کی بہار صحابہ, روشن مینار صحابہ, مطلع انوار صحابہ, محبوب غفار صحابہ, سنیوں کے دل کی دھڑکن کا ہر وقت قرار صحابہ, کفار کی دکھتی رگ رگ پہ چلتی تلوار صحابہ, صادق اور امین صحابہ, احسن میں حسین صحابہ. وہ دیکھ لو آج بھی روزے میں روزے کے وکیل صحابہ.